بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. اپنے پریویس ایپیسوڈز کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آخر ہے کیا، واٹ آر دی امپلیکیشنس، اور وہ کس طریقے سے آنے والے وقت میں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طریقے سے ہمارے زندگی میں انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے، واٹ آر دا ٹیکنالوجیز اینڈ ہاؤ آر دے بینگ یوزڈ ٹوڈے. تو ایز یوزول ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں موجود ہے ہمارے ایکسپرٹ مسٹر کامران علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو سر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز آپ کے ٹیکنالوجی کی فیلڈ پہ گہری نظر رہتی ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی فیلڈز میں کہاں کہاں یہ انکارپوریٹ ہوتا جا رہا ہے؟ ایک بریف اوور ویو دیجیے تاکہ ہم لوگ پھر اس کی ڈیٹیل میں چلیں. دیکھیے سلیمان، بات یہ ہے کہ یہ جو آنے والا دور ہے نا، جس کو ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہہ رہے ہیں، اس کی تو بنیاد ہی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مصنوعی ذہانت کیا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر لیا. اب مثال کے طور پہ بڑے بڑے پروفیشنز اگر ہم لے لیں، لائرز آبسلیٹ ہو جائیں گے. لائر کیا کرتا ہے؟ لائر جب کوئی مقدمہ لڑتا ہے تو اس کے پاس پچھلے تمام مقدموں کی سٹڈیز ہوتی ہیں. وہ مختلف کتابیں کھولتا ہے، ریفرنسز ڈھونڈتا ہے کہ جی فلانے کیس میں فلانی عدالت نے فلانے سال اس طرح کی کسی بات پہ کیا فیصلہ دیا تھا، اور وہ اس فیصلے کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اس طرح سے وہ 10-12 ریفرنسز نکالتا ہے صحیح ہسٹری کے، اور ان کو کوٹ کر کے اپنا کیس بناتا ہے اور پریزنٹ کرتا ہے. اب سوال یہ کام تو کمپیوٹر 10 سیکنڈ میں کر لے گا. جہاں بھی ڈیٹا مینیپولیشن اب آ گئی ہے، پریویس ڈیٹا کو رکھتے ہوئے نئی پروسیسنگ کرنے والی، وہ کمپیوٹر سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا. کمپیوٹر سے اچھا کوئی نہیں کر کیونکہ سکتا. ہماری نہ اتنی میموری ہے، نہ ہم اتنی انفارمیشن کو اماس کر سکتے ہیں. جی. تو یہی بگ ڈیٹا انالیسز ہے. اچھا، میڈیکل ڈائگنوسس. ایک مریض ہسپتال میں آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے یہاں پہ درد ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ درد کا پورا ڈیٹا موجود ہے کہ یہاں پہ درد کن کن وجوہات سے ہو سکتا ہے. اس کے پوری کمپیوٹر کے اندر جتنے دنیا میں الٹرا ساؤنڈز ہوئے ہیں، دنیا میں جتنے اس طرح کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کا تمام ڈیٹا موجود ہے. اس ڈیٹا کو انالائز کر کے 5 سیکنڈ میں کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا کہ بھائی اس کی فلانی جگہ پہ انالیسس کر لو، اور ہو سکتا ہے اس کو یہ بیماری ہو. 90% کیسز میں وہ انالیسس ایکوریٹ ہوتی ہے. صحیح ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وائس ریکگنیشن سسٹمز، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے فون کے اوپر، اینڈرائڈ فون کے اوپر یا آئی او ایس کے، ایپل کے فون کے اوپر آپ کے پاس مختلف اسسٹنٹس موجود ہیں. الیکسا، سیری، اولی، یہ سب الیکسا، سیری، اولی. وہ آپ اس سے سوال، آپ کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں فون پہ سلیمان علی خان کا نمبر ڈائل کر دیجئے، کر دیتا ہے. وہ کر دے گا. وائس ریکگنیشن، وہ آپ کو پہچان رہا ہے. لیکن اس وائس ریکگنیشن کو آپ کو پہلے اس کو بتانا پڑتا ہے، اپنی آواز کو کئی بار ریکارڈ کروانا پڑتا ہے. وہ آپ سے مختلف لہجوں میں آواز ریکارڈ کرواتا ہے، اپنی ڈیٹا بیس میں اس کو ڈالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو پتہ ہے کہ آپ اس سے کیا کام کروانا چاہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وائس ریکگنیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم آ گئے. بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی جو کھڑے ہوئے ہوں. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو یہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کہیں آپ کوئی چوری تو نہیں کر رہے، کیونکہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، چوری انسان کی فطرت میں وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اپنی وہ ٹرالی لے کر آتے ہیں، تو اب تو کاؤنٹرز پہ، لائنز پہ بھی آپ کو نہیں لگنا پڑے گا. وہ ٹرالی کی ایک ایک چیز بار کوڈ اسکین ہوتے جائیں گے اور بل بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. بلکہ اب آپ کو جیب سے پیسے نکال کے یا کریڈٹ کارڈ نکال کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کریڈٹ کارڈ آٹومیٹکلی چارج ہو جائے گا. آپ سامان لیں، اسٹور سے باہر نکل جائیں. امیزون گروسریز ایسی ہی ہوتی ہے جو انہوں نے نیا بیٹا ورژن اپنا نکالا، ایک پائلٹ گروسری سسٹم جو انہوں نے بنایا ہے اپنا، ہیومن لیس، انٹائرلی ہیومن لیس. آپ گئے، سامان ڈالا، کارڈ لے کے باہر آئے، اینڈ یو ار ڈن. ٹھیک ہے نا. ہینڈ رائٹنگ انالیسس، پرابلم سالونگ، میتھمیٹکس کے بڑے بڑے پرابلمس. ٹھیک ہے. اکنامکس کے بڑے بڑے جن چیزوں کے پیچھے پروسیسنگ ہے، جن چیزوں کے پیچھے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں، جن چیزوں کے پیچھے کوئی لاجک ہے، چاہے وہ ارتھمیٹک لاجک ہو، چاہے وہ کوئی اور لاجک ہو، یہ کمپیوٹرز، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مشینز اس کام کو چٹکی بجاتے ہوئے کر لیں گے، جس میں انسان کو کرنے میں شاید دنوں لگے. تو مطلب فائنینشیل مارکیٹس تو سب سے زیادہ ڈسرپٹ ہونے والی ہے میرے خیال سے. جی، پورے فائنینشیل انالیسس کے سسٹم، سٹاک بروکرز ختم ہو جائیں گے. پورے سٹاک سسٹمز آپ کے سافٹ ویئرز کے ذریعے آپ کے موبائل فون پہ اویلیبل ہیں.
آپ وہیں پہ انالیسس کر رہے ہیں یہ سب کچھ, تو یہ پوری انڈسٹریز ٹیک اوور کر لیں گی. اب یہ جو آپ کی فیکٹریز ہیں اس کے اندر اب آپ کو فزیکل انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی. 1-2 ہوتے ہیں 3-4 لوگ ہوں گے جو ان مشینز کو, آٹومیٹڈ مشینز کو مینج کر رہے ہوں گے. سب کچھ روبوٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پوری گاڑی الف سے لے کے یہ تک روبوٹس بنا رہے ہیں. اب تو چل بھی خود ہی رہی ہیں کچھ گاڑیاں. ہاں اب تو چلنے آ گئی. گوگل نے جو ٹیسلا فلی آٹونومس کارز جو ابھی بنانے کا بیٹا لانچ, گوگل نے بھی کرا ہے, ٹیسلا نے بھی کرا ہے, اور لوگ بھی یقیناً کر رہے ہوں گے کہ جی فلی آٹومیٹڈ کارز, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سب کچھ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز ہیں, اور یہ آگے آنے والی کوئی بہت بعید بات نہیں ہو رہی. اگلے 5 سال میں آپ کو اپنے ملک کے اندر اس کی امپلیمنٹیشنز نظر آنا, پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ کو اس کی امپلیمنٹیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. سر نظر آنا تو شروع ہو چکی ہیں. اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈس کو دیکھیں, آپ امیزون, آپ کوئی بھی اسٹور پہ جائیں, ای کامرس کے اسٹور پہ, وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو جو ٹی شرٹ پسند آئی ہے, آپ نے اس کو صرف دیکھا اور آپ نے بند کر دی. اب آپ کے پاس فیس بک پہ وہی ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی کہ جو چیز آپ پریفرنسز کو میپ کر رہے ہیں, آپ کی پوری زندگی کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے حساب سے آپ کے لیے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں. تو اے آئی تو سر آ چکا ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بھی بن چکا ہے میرے نزدیک. بالکل ایسا ہی. آپ ای میل لکھتے ہیں, آپ کے کئی چیزیں ای میل پہ ڈائریکٹلی آٹومیٹکلی آنے لگ جاتی ہیں, خود ہی لکھی ہوئی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص کس طرح کے جملے لکھتا ہے, اس کا کیا رسپانس ہے. یہ سب ہو رہا ہے, اور یہ سب ایکسپونینشلی رائز ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی میرے خیال میں ہم تو ان سسٹمز کو بھی ذرا ڈسکس کریں. آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ذرا بتائیں, اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کریں کہ کون کون سے نئے سسٹمز آ رہے ہیں, وہ ایگزامپلس کیا ہیں. یہ تو بڑی براڈ بات ہو جائے گی کہ ورچوئل اسسٹنٹس آ گئے ہیں. وی وانٹ یو ٹو نو ایگزیکٹلی کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے لیے کچھ ڈیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے جمع کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے ویورز کا وہ ڈیٹا شیئر کروں. سو فار دیٹ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں روبوٹکس کے اوپر. اچھا, میں بڑی انٹرسٹنگ بات, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. دیکھیے آپ نے بھی اس ڈیٹا, کیونکہ اتنا ڈیٹا ہے کہ کوئی شخص اس کو زبانی یاد نہیں رکھ سکتا, اور ظاہر ہے آپ کمپیوٹر نہیں ہیں, تو آپ نے ایک ایسی موبائل فون, ایک ایسے گیجٹ کا اس وقت آپ سہارا لے رہے ہیں اس پروگرام کے اندر, کیونکہ اتنی انفارمیشن ایکیومولیٹ کرنا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی جگہ ایک کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کو سب یاد ہوتا, اس کو یہ سب یاد ہوتا, کیونکہ سارا کھیل ہی ڈیٹا کا ہے. تو جہاں ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی وہاں آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے, وہاں وہ مشین آپ کو ریپلیس کر دے گی. یہاں پہ ایک سوال اٹھا ہے جو میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا, تو ویور اسٹے ٹیون, بڑے مزے کا سوال ہونے والا ہے وہ. تو روبوٹس, سر آئی روبوٹس, اسمارٹر ہوم روبوٹس یہاں پہ آ چکے ہیں. یہ رومبا نامی کمپنی ہے, رومبا 98 ایک روبوٹ ہے, 980 اس کا ماڈل نمبر ہے. وہ پورے روم کو سکین کرتا ہے, اینالائز کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کتنی ویکیوم سکشن کرنی ہے, کون سے ٹیکسچر پہ میں چل رہا ہوں, اگر کارپٹ ہے تو کتنا سک کرنا ہے, اگر ہارڈ فلور ہے تو کتنا سک کرنا ہے, کتنی دیر تک کرتے رہنا ہے, اور کس طریقے سے پورے کمرے کو بغیر کسی انسان کے انٹرفیرنس کے صاف کرنا ہے. مطلب یہ کہ روبوٹ ماسی, روبوٹ ماسی بہترین قسم کی, وہ بھی, اور جو نہ چھٹی کرتی ہے نہ کھانا مانگتی ہے, اور انفارچونیٹلی جیسا آپ نے کہا انسان تو ہر جگہ جیسا ہے, نہ چوری کرتی ہے. پھر آگے آتے ہیں ہم لوگ سر ہیومنوئڈ روبوٹس پہ. یہ وہ روبوٹس ہیں جو انسان کی کمیونیکیشن کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے صوفیہ, ایک سوشل لرننگ روبوٹ. اب یہ صوفیہ روبوٹ جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایمبیڈڈ ہے, اور اس سے آپ کمیونیکیشن کریں, یہ گفتگو کریں, اور حتیٰ کہ یوئرز اتنی گفتگو کر لیتی ہے کہ سعودی عربیہ نے اس کو اپنی سٹیزن شپ بھی دے دی ہے. بتائیے. آگے چلتے ہیں سر ہم لوگ ایمو ٹیک کے اولی کی طرف. اولی OLLY, اولی. یہ ایک اے آئی اسسٹنٹ ہے, لیکن ناٹ لائک الیکسا, گوگل اسسٹنٹ اور سیری. یہ بڑا منفرد ہے کیونکہ اس کی بھی ایک اپنی پرسنالٹی ہے. اچھا, اکثر لوگوں کی نہیں ہوتی لیکن اس کی ضرور ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے جو اس کا اونر ہوتا ہے, جو اس کا مالک ہوتا ہے, اس کی بات چیت کو اڈیپٹ کرتی جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کا بولنے کا طریقہ, لہجہ الگ ہے. اس پہ میرے خیال سے ہم بریک کے بعد بات اور فردر کرتے ہیں اور انڈسٹریز کو ایکسپلور کرتے ہیں, کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ اولی والا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اولی پہ ہم لوگ بریک کے بعد آتے ہیں. تو ویورز اسٹے ٹیونڈ, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن. وی ول بی بیک.
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट सिस्टम जो कि एक पर्सनैलिटी रखता है, उसका नाम हमने डिस्कस किया ऑली, OLLY। तो सर ये करता क्या है? इसका जो भी मालिक होता है वो उससे बात करता है, गुफ्तगू करता है, ये उसकी बोल चाल हर चीज़ को नोट कर रहा है, डेटा में स्टोर कर रहा है अपने पास डेटा की फॉर्म में, और फिर उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर रहा है कि कब ये आदमी गुस्से में है, कब ये नाराज़ है। तो वो उसको इतना एनालाइज कर लेता है कि जब वो आदमी कभी कभी थका हुआ है और बोले कि ओली प्लीज़ टर्न डाउन द लाइट्स, तो वो समझ जाती है कि ये थका हुआ है, तो वो सजेस्ट करती है कि सर कोई म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करेंगे आप? तो आइडियल बीवी है भाई। तो देख लीजिए सर एआई कहाँ जा रही है। फर्दरमोर हम बात करते हैं हेल्थ केयर पे। सर पैथाई एक कंपनी है और वो इम्प्रूविंग डायग्नोस्टिक्स ऑफ पैथोलॉजी पे काम कर रही है। अब पैथोलॉजी वायरसेस को स्टडी करना कि क्या प्रोटीन्स हैं और कैसे उन प्रोटीन से लड़ा जाए, एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है जिसमें मैं ऑब्वियसली एक्सपर्ट नहीं हूं ना आप हैं, तो इसको एक सरसरी तौर पे सिर्फ व्यूअर्स को समझाने के लिए कि आप देख रहे हैं कि इस वैक्सीन कोविड की बनाने में हमें सिर्फ 1 साल लगा। सिर्फ 1 साल में यूं कह रहा हूं कि वैक्सीन्स बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता था, 5-5, 10-10, 20-20 साल लगा करते थे। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसका हिट रेट 1000 टाइम बढ़ चुका है। एक वक्त में 10-20 मिलियन प्रोटीन्स को एनालाइज करना, डिटेक्ट करना और चेक करना कि बेहतरीन कॉम्पोजिशन क्या है किसी एक पैथोलॉजी से लड़ने के लिए, किसी एक वायरस से जूझने के लिए आजकल ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी तेज़ किस्म की डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये एआई की मदद से हम लोग इतनी जल्दी ये कोविड की वैक्सीन नहीं बना सके। फिर आता है सर पेजर का प्रोएक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जैसा अभी सर ने हमें बताया कि बंदा आया, उसने कहा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो ये वो सिस्टम है जो यहाँ के दर्द, जिस चीज़ का भी सिम्टम है यहाँ दर्द होना, उसकी एक लिस्ट बनाएगा और फिर जैसे जैसे आप उसको सिम्टम्स बताते जाएंगे वो क्रॉस आउट करता जाएगा डिजीजेस को और फिर शॉर्ट लिस्ट करके कहेगा आपको या तो ये है या ये है या ये है। उसमें से फिर डॉक्टर के एक्सपर्ट एडवाइस और आपका काम हो गया। तो आप जरा देख रहे हैं कि डॉक्टर के पास विजिट्स कितने कम हो जाएंगे। ये एक ऐप के जरिए आपके फ़ोन में जिस दिन आ गया, आपने बैठे, आपने अपने सिम्टम्स डाले और आपको एग्जैक्टली पता है कि इन 3 में से कोई एक बीमारी है। आप डॉक्टर को जाके बोलेंगे सर अब आप चेक कर लें, इन 3 में से कोई एक बीमारी है। और ये सिस्टम्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किए जा रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं एटम वाइज स्ट्रीमलाइनिंग ड्रग डिस्कवरी। ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ है जो प्रोटीन्स को मैप और मैच करते हुए और नए नए ड्रग्स के कॉम्पोजिशंस को एक्सप्लोर करते हुए कि लीस्ट रिस्की ड्रग कौन सा है। अच्छा, इसका मतलब ये है, मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुखिल हूँ आपकी इस टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन में, तो अब जैसे हेल्थ केयर है, एक मरीज़ है वो शिफायाब होना चाहता है, उसको हम हेल्थ केयर कह रहे हैं, उसके लिए सिस्टम्स हैं। एक ज़माना था कि जब एक शख्स बीमार होता था तो पहले तो वो एक हकीम के पास जाता था। अच्छा, वो हकीम भी बड़ा इंटेलिजेंट था, वो सिर्फ नब्ज़ देखकर सब कुछ बता देता था अपने तजुर्बे से। ऐसा ही, यानी मैं तो ऐसे हकीमों को भी जानता था, अब तो नापैद हो गए, कि जो नब्ज़ पे हाथ रखते थे, बल्कि अगर ख़वातीन होती थी बापर्दा तो वो उनकी नब्ज़ पर एक धागा बांधते थे जिसका दूसरा सिरा उनके हाथ में होता था और उस नब्ज़ से जो धागा हिलता था उस धागे की वाइब्रेशन से वो बीमारी डिटेक्ट कर लेते थे। बताइए। इस तरह के हकीम, हकीम अजमल ख़ान, हकीम मोहम्मद सईद, ठीक है जी। चलिए जी, वो ज़माना गुजर गया, फिर डॉक्टर्स आ गए। अब डॉक्टर्स के भी गुजरने का वक्त मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि एक अस्पताल में 2, 3, 4 ही बड़े डॉक्टर होंगे। कराची में इंडस हॉस्पिटल में सर्जिकल नाइफ नामी इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका है और उस पर ऑपरेशंस हो रहे हैं और वो जो हाथ हैं वो रोबोट के हाथ हैं और जो डॉक्टर है वो अमेरिका में बैठा उन्हीं हाथों में हाथ देकर उन हाथों को हिला रहा है। यहाँ वो हाथ हिल रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बताइए, बाउंड्रीलेस, बॉर्डरलेस। डॉक्टर अमेरिका में, ऑपरेशन वो यहाँ कर रहा है उस रोबोटिक हाथ के जरिए। अब मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन टच खत्म हो रहा है, मशीनें टेक ओवर कर रही हैं, ठीक है ना। तो है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने। कब कब है दिल के लिए मौत,
मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अब सवाल ये है सवाल ये है कि मैं एक अपने फैमिली फिजिशियन है, 20 साल पुराना डॉक्टर है, मैं उसके पास जाता हूँ, ज़ाहिर है 20 साल से उससे मेरी कम्युनिकेशन है, वो मुझसे हमदर्दी भी रखता है, प्यार भी रखता है, और मैं 20 साल में उसके सामने अगर बच्चा था तो अब जवान भी हो गया हूँ, और वो मेरी 20 साल हिस्ट्री भी, सिर्फ डेटा नहीं है उसके पास मेरा, उसके पास मेरी इमोशंस भी है, मेरी तबीयत भी है, मेरा माहौल भी है। वो ये भी जानता है कि मेरे घर के निस्बतन थोड़े बहुत हालात भी उसको पता है, उसको ये भी पता है कि इससे कब कितनी फ़ीस लेनी है, क्या ये अफोर्ड कर सकता है या नहीं, इसको जो दवा प्रिस्क्राइब करनी है वो कितनी महंगी होनी चाहिए, क्या इसकी जेब इसकी इजाज़त देगी, फिर वो जो दवा है और वो जो फलानी दवा है उसका साइड इफ़ेक्ट इसके जिस्म पे क्या होता है। और सर कब उसको बीमारी के बारे में बताना है। यस, काफ़ी जगहों पे तो ये होता है कि आपको बीमारी के बारे में बताया ज़्यादा नहीं जाता, आपका इलाज शुरू कर दिया जाता है। जो आपके पुराने डॉक्टर्स होते हैं जो जानते हैं कि आप कितना परेशान, कोई लोग हैं जो बड़े जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, अब ये जो कंप्यूटर है कि तो ये नहीं करेगा, ये तो भाई कंप्यूटर है, ये मशीन है, फट करके बता देगा आपको। वो ठक करके बताएगा कि मैंने तुम्हें स्कैन किया है, तुम 4 साल बाद मर जाओगे क्योंकि तुम्हारे हार्ट के 3 वॉल्व बंद हैं, इनमें से 2 का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, एक में फलानी स्टंट डाल दो जो फलानी कंपनी की बनी हुई है, ये उसकी रसीद है, ये उसका बिल है, इतने पैसे हैं तो स्टंट डलवा लो, एक वॉल्व चल जाएगा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम 4 साल जिंदा रहोगे। ये इसने आपको 10 सेकंड में बता के फारिग किया, और अब आप सोचते रह जाए। अब आप 4 साल जिस तरह जिंदा रहेंगे। माई पॉइंट इज अगेन कि वो जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान था उसको रिप्लेस कर रही है अब नॉन इमोशनल मशीन, जो सिर्फ डेटा की बेस पर आपकी बीमारी आइडेंटिफाई भी कर रही है, आपको दवा भी कर रही है, लेकिन कोई दस्ते शफकत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है आपके लिए। उसके सामने उसको क्या पता आप कौन हो, उसको तो ये भी नहीं पता, टेक्निकली मशीन को ये थोड़ी पता है कि आप इंसान हो। वो तो डेटा देखती है, वो डेटा देख रही है, ones उस and डेटा zeros। के हिसाब से इलाज दे रही है। उसको नहीं पता कि वो एक इंसान का इलाज कर रही है या कुत्ते का या चमगादड़ का या बिच्छू का। वो मशीन है, उसकी आंखें नहीं है, कैमरे हैं, बसारत है, बसीरत नहीं क्या है। बात है, देख तो वो सब रही है लेकिन देख नहीं रही। ऐसा ही है सर। ये है आने वाली दुनिया। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी देखने की सलाहियत देते जाए। हाँ, ये जो बसीरत है ना सुलेमान, बड़ा तोहफा है। यही तो एसेंस है। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन अपने आप को पहचान सकती है? इसको क्या पता कि मैं कौन हूं, क्योंकि ये तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात के बाद तो काफ़ी सवालात के जवाब हमें मिलते जा रहे हैं और नए सवाल भी उजागर होते जा रहे हैं, जिसके लिए इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद शोज़ अपने लेके चलेंगे। तो अभी कमिंग बैक टू द इंडस्ट्रीज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, तो ज़रा सर फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो सबसे बुरे तरीके से यहाँ पे हिट होने वाली है, जो एक ज़माने में एक अजीम प्रोफेशन समझा जाता था कि अरे लड़का सीए है, इस्तिखारे में हाँ है इसके लिए तो आज अब जो है ना थोड़ा सा मसला होने वाला है, क्योंकि बेटरमेंट नाम की एक कंपनी रोबो एडवाइजर पायनियर एक सॉफ्टवेयर निकाल चुकी है। अच्छा, जो ये करती है कि इन्वेस्टमेंट, आपका एक स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज देखता है, मैन्युअली रिस्क कैलकुलेट करता है और बता देता है कि यार इसमें इतना रिस्क है, इतना नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिक डाटा 3 साल का ये कहता है। हमारा स्टॉक ब्रोकर तो भाई पान की पीक भी थूकता है, ये थूकेगा? ये सर अभी इतना एडवांस हम नहीं हुए। हाँ लेकिन सर ये जो कर रहा है ना वो नहीं कर पा रहा। ये 50 साल का एनालिसिस, बड़े डेटा, संगीन डेटा से वो निकाल के एग्जैक्टली बता देता है। और इसी तरीके की बहुत सी और डिवाइसेज हैं, जैसे अल्फा सेंस है, एआई पावर्ड फाइनेंशियल सिस्टम है आपका, और बहुत सारे एआई बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो आने वाले वक्त में शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीए, सीएफए, इन तमाम चीज़ों को ऑब्सोलीट कर दें। अभी नहीं, लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद हु नोस। तो इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
ویلکم بیک ویورز. تو سر میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آپ کی بات سے ایک بڑے مزیدار سوال پیدا ہوا ہے میرے دماغ میں, تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سر, خدا تعالیٰ سے زیادہ عظیم کریٹر کوئی نہیں, انسان بھی انہی کی ایک مخلوق ہے اور اے آئی پھر باقاعدہ انسان کی مخلوق ہے. تو خدا تعالیٰ مکر و مکر اللہ واللہ علی خیر الماکرین, ان سے زیادہ عظیم پلان, ماسٹر پلان رکھنے والی کوئی ذات موجود نہیں اور ان کا کوئی ثانی نہیں. انہوں نے جب انسان کو بنایا تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ پوری کائنات بنا سکتے ہیں, تو انسان کے اندر اتنا سارا ڈیٹا پروسیس کرنے کی طاقت بھی رکھ سکتے تھے. کیوں انہوں نے انسان میں یہ لمیٹیشن رکھی کہ وہ اتنے سارے ڈیٹا کو پروسیس ہی نہیں کر سکتا؟ تو جب ہم یہ جان لیں کہ خدا تعالیٰ جو کہتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ حق ہے, وہ ایبسولوٹ ہے, تو ہمیں اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنا ڈیٹا کیا نقصان دہ ہے؟ کیا یہ پوری چیز ایک بہت کیٹاسٹرافک ایفیکٹ لا سکتی ہے؟ کیونکہ ان سے بڑا تو کوئی کریٹر نہیں, اور انہوں نے کچھ سوچ کے ہی انسان کو جیسا انسان ہے ویسا بنایا. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے سر؟ یار بہت ہی یہ آپ نے ایک انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی اہم سوال کیا ہے. دیکھو, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تخلیق آدم, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے, جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا, سجدہ تعظیمی کہتے ہیں اس کو, سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہے, لیکن جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تو, اور اللہ کے حکم پہ کیا, تو سوال یہ کہ سجدہ کیا کس کو تھا؟ کیا جسم آدم کو یا آدم علیہ السلام کی بشریت کو سجدہ کیا گیا تھا؟ نو. بشریت تو فانی, فانی چیز کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے, سورہ بقرہ کی آیات ہیں, پہلی بار جہاں اس سجدے کا ذکر ہوا ہے قرآن میں, تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اسماء سکھائے, اسماء کلہا. اب یہ اسماء کیا ہے؟ یہ ہے کریٹو فارمولاز. وہ کریٹو فارمولاز, وہ اللہ رب العزت کے کی صفات, کہ جن کے صفاتی نام کچھ ہمارے سامنے ہیں اور بہت سے ہمارے سامنے نہیں ہیں. یعنی اپنے ناظرین کو اس بات کو سمجھانے کے لیے, جب ہم کہتے ہیں نا هو اللہ الذی, یہ ایک نام ہے, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ میں نے بہت سارے نام اللہ رب العزت کے لیے, یہ اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. ان میں سے ایک ایک اسم اس پورے کائنات کے ایک ایک نظام کو چلانے کے لیے بنایا گیا ہے. اور کوانٹم فزکس آج یہ ثابت کر رہی ہے, ابھی اسماء پہ تو وہ نہیں پہنچے, لیکن وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہر طرح کا کوانٹم سسٹم جو ایپلیکیشن وائز اور تھیوریٹیکلی جتنا سمجھ آیا ہے سائنس کی, اس کے پیچھے کوئی فینومینا ہے, کوئی ایک بنیادی کلیدی نقطہ ہے جس کے تحت وہ سسٹم آپریشنل ہے, اور وہ یہ اسماء ہے. ہو گئی یہ بات؟ اچھا, اب ان اسماء کو پوٹینشلی, آپ پوٹینشلی میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, مطلب کیا ہے؟ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے, لیکن وہ صلاحیت ابھی بروئے کار نہیں لائی گئی, وہ ڈورمنٹ ہے. اور انسان یہ جو آج فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں جا رہا ہے, تو یہ اپنی انہی صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ ٹیپ کر رہا ہے, ایکسپلور کر رہا ہے, اور ان پوٹینشلز کو کائنیٹکس میں چینج کر رہا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ان مخفی قوتوں کو جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں لیکن ابھی ان کو بروئے کار نہیں لایا گیا, ان کو اپنی علم سے, اپنی ذہانت سے, اپنے تجربے سے ان کو بروئے کار لا رہا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. لیکن آپ کے سوال کا جواب اب شروع ہوگا. پرابلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پوٹینشلی آپ کے اندر سب کچھ ڈال دیا, لیکن اس کو بروئے کار لانے کے لیے جو فریم ورک چاہیے, اگر وہ یہ فریم ورک ہوگا کہ آپ نے صرف اور صرف اور صرف علم کے ذریعے ان تمام قوتوں کو بیدار کر لیا, آپ کے پیچھے بیدار کرنے کے پیچھے فورس کیا تھی؟ صرف علم. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان پھر ذہن میں لے آئیے,
علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہلاکت، یہ ہے نکتہ۔ اس علم کا حامل انسان اگر تزکیہ شدہ نہیں ہے، اگر پاک نہیں ہے، تزکیہ کا مطلب ہے پاکیزگی، پاکیزگی آف دا باڈی، جسم کی طہارت، ذہن کی طہارت، خیال کی طہارت، روح کی طہارت، اور وہ طہارت پھر کاسمک طہارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شخص پاک نہیں ہے تو یہ جو صوفیہ کرام ہیں، اسپرچول سائنٹسٹس، ان کے ساتھ بڑے بڑے معجزات ریلیٹڈ ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 40 مقامات پہ ظاہر ہو جاتے تھے، ٹائم اور اسپیس کی کنفیگریشن سے آزاد تھے وہ۔ یہ تو آج کا کوئی ماڈرن ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو چھوڑے، ابھی تو ایسا کوئی سسٹم وجود میں نہیں آیا جو 2 جگہ پر بھی اکٹھا کسی چیز کو موجود کر دے۔ ٹیلی پورٹیشن نامی ایک سائنس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن ایک انسان بیک وقت 2 جگہ نہیں ہو سکتا، وہ 40 جگہ ہوتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ بہت اولیاء اللہ کے، حضور اقدس علیہ السلام کی تو بات ہی کیا، معراج پہ تشریف لے گئے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان سسٹمز کی کنجی علم کے ذریعے نہیں کھولنی، اگر کھول دی تو اگر کھول دی تو تباہی ہے، کیونکہ علم کے اندر عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ حضوری کے بغیر اگر علم کی چابی سے ان لاک کر دیا چیزوں کو تو پیچھے کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، پیچھے کیونکہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، پیچھے کیونکہ فلاح کے نظام سے کنیکشن نہیں ہے، جل جاؤ گے۔ ہاں، ترقی اور چیز ہے، فلاح اور چیز ہے۔ ترقی فزیکل چیزوں میں ترقی ہے، میرا موبائل فون آج یہ ہے، کل مجھے یہ لینا ہے، میرا ٹی وی یہ ہے، کل مجھے یہ لینا ہے، میری گاڑی یہ ہے، کل مجھے یہ لینی ہے۔ فلاح یہ ہے کہ میں آج ایسا کیا سوچوں جس کے نتیجے میں میرا خیال اور تمہارا خیال اور ہم سب کا خیال اپنی پوری قوت سے کائنات میں اس طرح عمل درآمد شروع کرے کہ سب لوگوں کے لیے بہتری ہو، غربت ختم ہو، افلاس ختم ہو، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو، لوگوں کا تھاٹ پروسیس چینج ہو۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، وہ کن فیکونی راز میرے اندر ہے، لیکن اس کو ان لاک کرنے کی کنجی تزکیہ ہے، اس کو ان لاک کرنے کی کنجی حضور اقدس علیہ السلام کی سنت کی فالوئنگ ہے۔ اگر اس کے بغیر یہ ان لاک کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا جو آگے ہوتا نظر آ رہا ہے کہ علم بہت ہوگا، علم اتنا ہوگا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا، لیکن علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے علم کس جگہ پہنچ گیا، اور آج دیکھ لیجئے دنیا میں ہلاکت کس جگہ پہنچ گئی ہے۔ انگلیاں رکھی ہوئی ہیں بٹنوں پر ایٹامک وارز کے لیے، ایک بٹن دبائیں گے پورا انڈیا تباہ، ایک بٹن دبائیں گے پورا پاکستان تباہ، ایک بٹن دبائیں گے رشیا امریکہ کو کھا جائے گا، امریکہ تو بچے گا کون؟ تو بھائی علم بغیر تزکیے کے، آپ کے سوال کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ پوٹینشل موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پوٹینشل کی کنجی تزکیے میں رکھ دی۔ جنہوں نے اس تزکیے کے کنجی سے اس قفل کو، اس تالے کو کھول لیا، وہ اللہ کے ولی بن گئے، وہ ایک وقت میں 40 مقامات پہ ظاہر بھی ہونے لگ گئے، لیکن انہوں نے اپنی اس سکل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنی اس سکل کو عوام الناس کے فائدے کے لیے استعمال کیا اور ان کو اپنے رب سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ وہ عشاق ہیں کہ جنہوں نے اپنے عشق کے ذریعے لوگوں کو عشق کی طرف گامزن کیا اور ان کو ان کی صحیح تصویر دکھائی اور ان کو یہ بتایا کہ تمہاری حقیقت دراصل کیا ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ کیا بات ہے سر، مطلب a very comprehensive answer to my question and to others, and I would like to thank you for it کہ ایک بڑے سوال کا ایک بڑا اہم جواب اور وہ خوبصورت جواب آپ نے پیش کیا۔ آخر میں ویورز میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے کہ the creation is always a mirror of the creator۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ رہے گی میری اور آپ کی ہی امیج، اور ہم کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ ہم انہی کی ایک چھوٹی سی جھلک، لیکن ان کی وہ چھوٹی سی جھلک ہم سب کے مجموعی امیج سے بہت بڑی ہے، بہت افضل ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ
کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں اپنی بنائی ہر مخلوق پہ بہت زیادہ ترجیح حاصل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ we need to lay back and relax. No, پوٹینشل موجود ہے، ٹورمنٹ ہے. احسن تقویم پہ بنا کے اسفل سافلین میں چھوڑ دیا. زندگی کا مقصد ہے اپنے ٹروسٹ پوٹینشل کو پہچاننا، اس تک پہنچنا. اور یہ میری گارنٹی ہے کہ جو اپنے ٹروسٹ پوٹینشل تک پہنچ گیا تو کیا اے آئی، کیا مشین لرننگ، وہ تو پورے کائنات کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ چلا سکتا ہے. تو ویورز، اپنے دماغ کو کھلے رکھیے گا، اپنے خیالات کو پاک رکھیے گا، اور کوشش کیجئے کہ روز اپنے آپ کو بہتر بنائے. کہ کر کے تھکتا ہوں مرمت روز میں اپنی، روز خود میں ایک نیا عیب مل جاتا ہے. سلیمان علی خان، سائننگ آؤٹ.